السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے برے دن تو بڑے دنوں سے شروع ہیں، لیکن اب ان کے بھاری دن بھی شروع ہوا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ امریکہ میں ٹرمپ کو شکست اور جو بائیڈن کی فتح جو ہے وہ یقینی ہو چکی ہے۔ نتائج تو خیر ابھی آ رہے ہیں، لیکن جو جتنے نتائج آئے ہیں زیادہ تر اس میں اب نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ بچ پائیں گے۔ اس لیے ٹرمپ نے میں نہ مانوں والا جو ہے وہ راگ آلاپنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو خبر ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پریشانی جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہوتے ہیں، ڈیموکریٹس کے دور میں دوسرے ہوتے ہیں، ریپبلکنز کے دور میں ان کی اولویتیں اور ہوتی ہیں۔ تو جو ڈیموکریٹس آ رہے ہیں، جو بائیڈن ڈیموکریٹ وہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں وہاں کے، تو وہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ان ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کرتے جس طرح خان صاحب چلانا چاہ رہے تھے، جس طرح ٹرمپ نے تھپکی دے کر رکھی ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کو، یا ہمارے پڑوسی دیش میں مودی کو کہ تھپکی دے رکھی تھی کہ جو مرضی کر لو تم کے رکھو، اور انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی تھیں۔ ہیومن رائٹس کے ایشوز کی میں بات کر رہا ہوں، بنیادی جمہوری انسانی حقوق کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان حقوق پر ریپبلکن تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی ساڑھی خدمت کری رکھو، باقی جو مرضی اپنے لوگوں کے ساتھ کرو۔ یہ ریپبلکن کا رہتا ہے ہمیشہ۔ فارن پالیسی کا کوئی بڑا شفٹ، جو فارن پالیسی کے افیئرس کو دیکھتے ہیں جن سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا شفٹ نہیں آنے لگا، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی ڈیموکریٹس کے لیے یہ خوشخبری ضرور ہے کہ ہائیبرڈ رجیم جو ہے یہ والی، وہ اس طرح چل نہیں سکے گی۔ یعنی کسی کو مرضی اٹھا لو، صحافی کو اندر کر لو، اخباریں بند کر دو، ٹی وی چینلز کو کان سے ان کے کان مروڑ لو، سیاسی مخالفین کا بازو مروڑ کے اندر کر دو۔ یہ اب چلنے والا نہیں ہے ڈیموکریٹس کے دور میں، کیونکہ ماضی جو ہے وہ بتا رہا ہے پاکستان اور امریکہ کا کہ آپ دیکھیں گے کہ ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ریپبلکن کا دور، مشرف کا مارشاء اللہ ریپبلکن کا دور، بے نظیر کی حکومت ڈیموکریٹس کا دور، نواز شریف کی حکومت ڈیموکریٹس کا دور، آصف زرداری کی حکومت ڈیموکریٹس، نواز شریف کی صرف پچھلی حکومت جو تھی وہ ریپبلکنس میں تھی، اور اس میں نواز شریف صاحب نے بہرحال بہت بھگتا اور نااہل بھی ہو گئے۔ تو کیری لوگر بل ڈیموکریٹس، کیری لوگر بل جو تھا کہ پہلے پاکستان کا سارا وہاں جو امداد آتی تھی وہ براہ راست ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آتی تھی، پھر اس میں تھوڑا سا حساب کتاب رکھا گیا، مشہور زمانہ کیری لوگر بل ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن، ان کو یہ سینٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے وہاں کے، تو آصف زرداری نے بطور پریزیڈنٹ ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے اعزاز یافتہ ہیں پاکستان سے، اور وہ تصویریں کل سے سوشل میڈیا پہ جیالوں نے رکھنا شروع کر دی ہیں۔ تو بنیادی بات جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیری لوگر بل ان کا، اور پاکستان جب پھنسا تھا کرگل میں مشرف کے وہ جو مس ایڈونچر کی وجہ سے، تو نواز شریف نے ایک ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ کلنٹن کے ذریعے ہی پاکستان کو وہاں سے نجات دلوائی تھی۔ وہ جو مس ایڈونچر تھا کرگل کا، جس میں ہم پھنس چکے تھے، جنگ کے دہانے پر تھے، پھر نواز شریف صاحب کے پاس مشرف دوڑے گئے تھے کہ جی میاں صاحب انسانوں بچا لو، اور میاں صاحب نے بچایا تو پھر مشرف نے میاں صاحب کی گردن چپڑ لیا۔ یہ ایک وتیرہ ہے، ماضی میں بھی ہمارا آپ کو پتہ ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو نے ملک ٹوٹنے کے بعد وہ جو جنگی قیدی انڈیا سے آزاد کروائے تھے، اور پھر وہ پھانسی چڑھ گئے۔ تو نواز شریف نے کرگل سے بچایا تھا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے ملک کو obviously۔ تو نواز شریف پھر خود ہی ہتھکڑیاں پہن کے، اور پھر وہ الزام نواز شریف پہ لگ گیا کہ نواز شریف نے جو کارگل سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے نواز شریف۔ تو بہرحال پھر نواز شریف کو غدار قرار دیا گیا تھا۔ تو جو گزارش میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ڈیموکریٹس کے آنے سے پاکستان میں جو کٹ پتلی راج جس کو اپوزیشن کہتی ہے نا، وہ تو اپوزیشن کا الزام ہے، لیکن اس حکومت کا جو طریقہ واردات ہے وہ اب جو پاکستان اور امریکہ اور پاکستان کے ساتھ ڈیموکریٹس یا ڈیموکریٹس کا دنیا کی جمہوریتوں کے ساتھ، دنیا کے ممالک کے ساتھ رشتوں کی جو بنیاد بتائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اب یہ اس طرح نہیں چل سکے گا۔ اگر جو بائیڈن پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، جنوری میں حلف اٹھانا ہے، ابھی تو خیر وہاں پہ وہ بڑا ایک تماشا لگا ہوا ہے، تو وہ تماشے کا بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ اس پہ بھی آتا ہوں، تھوڑا سا مختصراً اس پہ گزارش کروں گا۔ تو جب جو بائیڈن اگر آ جاتے ہیں جنوری میں، تو پھر پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطیع اللہ جان کو اٹھا لو،
فلاں صحافی پر جو ہے وہ FIA کی FIR کروا دو اور فلاں چینل بند کروا دو اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگوں کو اٹھا کر غائب کر دو، تو اس پر جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ ہوگا کہ ابھی تو دوسرے ممالک اس پہ مذمت شذمت کرتے تھے، اب براہ راست اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے مذمت کرے گا اگر جو بائیڈن آتا ہے، امریکن جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں وہ ایکٹیو ہو جائے گا کہ یار پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، تو اس طرح کا ہوگا۔ تو پھر یہ جو اور اگر آصف زرداری، نواز شریف یا کوئی بھی سیاسی مخالف چاہے ان کی حکومت ہو، یہ کسی اور کو اندر کرنا چاہیں آصف زرداری اور نواز شریف، تو بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پر اور بیسک بنیادی انسانی اور جمہوری حکومت پہ جمہوری حقوق پر ڈیموکریٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور یہی کچھ انڈیا کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ مودی نے جس طرح کیا ہوا ہے اور جس طرح وہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو بائیڈن کے اسلام کے متعلق کہ اسلام بھی ہمارے لیے اتنا ہی مقدس اور قابل احترام مذہب ہے جتنے کہ دوسرے، وہ جو بائیڈن کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، تو مودی تو اسلام کا دشمن ہے، ظاہر ہے اس سر عام کہتا ہے کہ اس کی جنگ اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو وہاں پر بھی بہرحال مودی کے لیے بھی مسائل ہوں گے۔ تو ٹرمپ گئے ہو تو کہتے ہیں عمران خان بھی گئے ہو، اور عمران خان اور پھر مودی کے لیے بھی کہتے ہیں مسائل اس خطے میں جو یہ جو انتہا پسندی اور جو اتھارٹیرینزم ہے، جو آمرانہ نظام چل رہا تھا اس پاکستان میں اور انڈیا میں، دونوں ممالک میں، ان کو دھچکا پہنچے گا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اصل ٹرمپ ہار گیا ہے، اگر اصل ٹرمپ کی شکست یقینی ہو گئی ہے تو پھر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو امریکن صحافی بھی جو کہتے ہیں وہ پاکستانی ٹرمپ ہے، تو جب اصل ٹرمپ جا رہے ہیں تو پھر پاکستانی ٹرمپ اور انڈین ٹرمپ جو مودی صاحب ہیں وہ بھی کیسے رہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان دونوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی، اور آگے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو PDM کی تحریک ہے وہ اب زور پکڑے گی۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز مسلسل ایک جملہ کہہ رہے ہیں دونوں کہ سیاسی بیانات لائن تو بیانیہ تو ایک ہی ہے، لیکن ایک جملہ ڈٹو کاپی کرتے ایک دوسرے کا، وہ یہ کہ جنوری میں عمران خان جائے گا۔ جنوری میں بلاول نے کئی بار گلگت بلتستان کے جلسوں میں کہا ہے کہ میں گارنٹی کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ جنوری میں یہ جو ہے وہ کٹھ پتلی راج نہیں رہے گا۔ مریم نواز یہی کہتی ہے کہ جنوری میں عمران خان چلا جائے گا۔ آج مریم نواز بھی پہنچی ہوئی ہیں وہاں پر گلگت بلتستان جہاں پر بلاول موجود ہے۔ تو یہ جنوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ جنوری میں تو آ رہے ہیں جو بائیڈن صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ امید ہے کہ جو رعایت ریپبلکنز کی وجہ سے عمران خان کو پاکستان میں، دیکھیں ایک چیز واضح ہے کہ ہم یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے آشرواد کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ہماری جو بھی حکومت ہو، تو اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ ظاہر اب ہیں نوکر کی تو نخرہ کی، تو اس لیے میں بات کھل کر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بائیڈن اپنا جو بلاول بھٹو اور مریم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ریپبلکن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو وہاں سے رعایت ملتی تھی وہ اب شاید نہ ملے، ممکن ہے ان کی غلط فہمی ہو، لیکن ماضی یہ بتا رہا ہے کہ وہ رعایت نہیں ملنی، ہیومن رائٹس کے ایشوز پر نہیں ملنی، بنیادی انسانی جو آزادیاں ہیں، جمہوری آزادیاں ہیں، ان پر نہیں ملنی۔ امریکہ کی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی کہتے ہیں، وہ وہی رہے گی، لیکن یہ چند بڑے معاملات ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری خدمت بھی کرو لیکن اپنے لوگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ان کے حقوق کا بھی خیال کرو، یہ فرق آئے گا۔ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ صرف جی ہماری خدمت کیے رکھو، اپنے ملک میں سب کو تو نہیں رکھو، تو یہ فرق آئے گا کہ ڈیموکریٹس یہ کہیں کہ نہیں یار اپنے لوگوں کو بھی تھوڑا سا انسان سمجھو، اور ظاہر ہے ہمارے حکمران تو سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو انسان۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور آخر میں جاتے جاتے بڑے لطیفے بن رہے ہیں کل سے، جب سے وہ ٹرمپ چیخ رہے ہیں نا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرح وہ کہتے ہیں میں نتائج نہیں مانوں گا، اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی نکالا گیا تھا تو 2018 کے الیکشن میں انہوں نے بھی نتائج نہیں مانے تھے، تو لطیفے بن رہے ہیں کہ جی وہ ووٹ کو عزت دو کی وہ ویڈیوز ٹرمپ کی وہ ڈانس کرتے ہوئے پیچھے نغمہ ہے ووٹ کو عزت دو، یا نواز شریف کی آواز ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی آواز میں ٹرمپ صاحب کی تقریر، عمران خان صاحب کی آواز میں وہ دھرنا، دھاندلی اور 4 حلقے کھولنا۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے، پاکستان میں چیخ و پکار ہوتی ہے، 1-2 بار امریکہ میں پہلے بھی اس طرح کا دیکھا ہے، لیکن اب جو دیکھ رہے ہیں وہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستانی الیکشن کمیشن نے امریکہ میں الیکشن کروایا جس کو وہاں کے جو عمران خان ہے یعنی ٹرمپ صاحب وہ ماننے سے انکاری ہے۔ لیکن بہرحال مذاق سے ہٹ کے یہ کہ پاکستان کی حکومت کے لیے جو ماہرین ہے اور جو نظر آ رہا ہے جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے لیے برے دن تھے تو بھاری دن شروع ہو چکے ہیں۔ اب وظائف وہ کیا ہوتا ہے دھاگا پھینا وہ یہ جو بھی ہے خان صاحب کروا لیں، ٹرمپ بھی کروا رہے ہیں وہاں پہ، شاید ان سے بچت ہو، ورنہ پولیٹیکلی
خان صاحب کے خلاف اب جو موومنٹ میں زور پکڑے گی وہ پہلے 3 جلسوں سے کہیں زیادہ ہوگی، اور آئندہ چند روز میں ہمارے حکمرانوں کی جو ہوائیاں ہیں وہ بطال ہوتی نظر بھی آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔